تو اب دیکھیں ہم آیت نمبر 192 دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی زیادتی کرے اور پھر وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اسلام کسی کا ذاتی دشمنی نہیں کرتا کسی کے ساتھ کہ ذاتی دشمنی ہے یا کچھ ہے، بلکہ جس نے بھی جو بھی نادم ہوا اس کو معاف کر دیں۔ اب جیسے فتح مکہ پر خالد بن ولید جن کی وجہ سے غزوہ احد ہوئی تھی، کئی بہت سے صحابہ مارے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جب انہوں نے معافی چاہی۔ اسی طرح اکرمہ ہیں، ہند ہیں، ابو سفیان ہیں، ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ تو تھا ایک 192 جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی ہے۔ 193 سے اب اپنے سبق کا دیکھتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی ان کو اتنا اور وَيَكُونَ، اور ہو جائے لِلدِّينِ، سارا کا سارا دن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں کوئی زیادتی مگر کس پر؟ ظالموں پر۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کو مارو، ٹھیک ہے، کیونکہ ظلم ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی اور خوف پھیلتا ہے اور بے چینی پھیلتی ہے، اور کوئی انسان کسی کام، پھر کوئی اور کام کی جگہ نہیں رہتا۔ تو ظالموں کو مارو، جیسے اور باقی سب کو جو معافی مانگ لیتے ہیں، جو نادم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دو۔ اب دیکھ لیں غزوہ بدر پر بھی قیدیوں کو جو ہے مطلب کافروں کو قید کیا گیا، صرف 2 قیدیوں کو قتل کیا گیا، نضر بن حارث کو اور عقبہ بن معیط کو، اور اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر صرف 4 لوگوں کو مارا گیا، باقی سب کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا۔ تو اصل میں مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا اور ظالم کے ہاتھ توڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے۔ اور جنگ جو ہے وہ کسی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہی بات ہے، پیچھے ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ کسی ذاتی فائدے کے لیے، بلکہ کیا ہوتا ہے، فتنے کو، ظلم کو، زیادتی کو، بدامنی کو، کسی خطہ میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، شرک کو، کفر کو، اس کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمان جنگوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، جنگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا اور مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہ کرو ان کے ساتھ، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر پھر بھی ظالموں کو پکڑو۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ فتح مکہ کے موقع پر صرف 4 کو، کیونکہ ظالم تھے اور وہ باز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور لوگوں کو بدر کے موقع پر، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے وہ جو ہے اس وقت قیدی تھے، لیکن سب کو کیا کر دیا گیا؟ قیدی بنایا گیا، قتل نہیں کیا گیا، اور قیدی بنا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ اب جو ہے کچھ باتیں جو ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 194 میں، 194 میں، اور وہ بتا رہے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرام، ماہ حرام کے بدلے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ، فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو بس تم بھی کرو، علیہ، اس پر بھی مثل مانند اس کے، ما اعتدی، جو اس نے تم پر زیادتی کی، علیکم، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں حرمتوں کے بدلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی قد کے موقع پر، ذی القد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے گئے 6 ہجری میں عمرہ کرنے، لیکن مکہ والوں نے روک لیا اور بہت زیادتی کی اور بات نہیں مانی، اور کہا کہ بس ایک معاہدہ کروایا جو سو کالڈ اس وقت لگ رہا تھا، حالانکہ وہ بہت بینیفیشل بعد میں ثابت ہوا، لیکن اس ٹائم لگ رہا تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت تذلیل اور زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ کر کے کہا کہ اگلے سال آنا۔ اب مسلمان ڈر رہے تھے کہ اس سال تو ذی القعدہ، اگلے سال پھر وہ حرمت کا مہینہ ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر کوئی پہل کرتا ہے حرمتوں والے مہینے میں تو پھر بدلہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں حرمت والے مہینوں میں، یعنی جو 4 مہینے ہیں ذی القعدہ سے محرم تک، ان میں کیا ہے؟ جنگ بند ہوتی ہے، جنگ نہیں کرنی ہوتی۔ حرام اور حلال مہینوں میں وہ رکھی گئی ہے ایک کہ کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ کی جا سکتی ہے بوقت ضرورت، اور کچھ مہینوں میں منع ہے، لیکن اگر کوئی مجبور کر دے
اور فتنہ کرے تو پھر کی جا سکتی ہے، پھر جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم کے وقت سے ہی اور بہت شروع زمانے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے بعد سے، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے یا پچھلے مہینوں میں، کہ اگر حج حرمتوں کے مہینے کا تو یہ لحاظ کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے جب اپنا دل آتا تھا وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ ہم حج کا بنا لیتے ہیں یا حرمت والا بنا لیتے ہیں، وہ مہینہ فلاں کا بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے روکا گیا۔ لیکن اگر کوئی جنگ کرے تو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ان مہینوں میں جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ پیچھے قصاص کا مطلب پڑھائے ہیں، جیسے یہاں پہ کہا گیا نا کہ جو کوئی الشہر الحرام بالشہر الحرام وحرمات قصاص، بدلہ تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی اس کی طرح کی بھی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، دین یہ جو اسلام ہے دین فطرت ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی کرسچینٹی کی طرح کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسری بھی آگے کر دو تاکہ وہ ظلم کرتا ہی جائے، اس کو ظلم میں ہی مزہ آنے لگے، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر کیا کرو کہ اس جو ہے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، متقین کے ساتھ ہے، جو تقوی کرتے ہیں، جو اللہ کے خوف رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی دین کو پھیلانا ہوتا ہے، اور جن کی ساری محبتیں اور ساری نفرتیں، ساری دوستیاں اور ساری دشمنیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں اخلاص والے۔ تو یہ بتایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم مسلمانوں کے جب حالات اچھے ہونے لگے تو ہم سوچنے لگے، اچھا ہم انصاری سوچنے لگے کہ اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے۔ جیسے ہوتا ہے بندہ پلان بناتا ہے کہ ذرا اچھے حالات ہوئے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی سوچتے ہیں اچھے حالات ہو جائیں، گھر اور بڑا لے لیں گے، گاڑی اور اچھی لے لیں گے، سٹینڈرڈ اور بڑھا لیں گے، ورلڈ ٹور کو نکل جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو یہ سوچتا ہے بندہ، تو انصاری بھی ایسے سوچنے لگے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ بڑی اہم آیت ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا حصہ کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ ہم ذرا سوچیں کہ دین کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے راستے میں پھیلانا، دین کی نشر و نشاط کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہم کتنا سوچتے ہیں؟ کتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں اور ہماری صلاحیتوں میں اور ہمارے مال میں خاص طور پہ اس کا فی سبیل اللہ کا بھی بجٹ ہونا چاہیے؟ یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کے مترادف ہے، اور بلکہ احسان کرو، بہت زیادہ خرچ کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ویسے کتنا بے حد و بے حساب اسراف کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھیں کتنا کتنا خرچ کر دیتے ہیں، بلا ضرورت شادیوں میں جتنا کھلا ہوتا ہے اتنا ڈشز زیادہ بنا چھوڑتے ہیں، خوب لائٹنگ کرتے ہیں، پورا شہر کو، گھر کی بیٹی بہو کو دلہن بنا، تو جتنا بناتے ہیں پورے گلی محلے کو، پورے شہر کو اگر بس چلے تو دلہن بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے شادیوں خوشیوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، کوئی کامیابی ملے کتنا خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، نئے سے نئے ماڈل کے موبائل کیسے لینا چاہتے ہیں، نئے سے نئے ماڈل کی گاڑیاں کیسے لینا چاہتے ہیں، برانڈڈ کلاتھس کیسے، کپڑے کیسے پہننا چاہتے ہیں، اس پہ خرچ کرتے ہیں، اس پہ سارا بجٹ لگاتے ہیں۔ ایک نہیں لگاتے تو یہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ کے راستے میں بھی جو ہے اپنا بجٹ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حد سے زیادہ جو ہے خرچ کرنا کیا ہے؟ اسراف ہے۔ تو اس اسراف سے، یعنی اپنی ذات پہ کریں، اپنے گھر بار پہ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ کریں،
گھر میں سہولت پیدا کریں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، اسراف سے منع کیا جا رہا ہے، حد سے زیادہ کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، تو وہ نہیں کریں ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ ٹھیک، تو یہ ہمیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے راستے میں بھی خرچ کرنے کی اور دل کھلا کرنے کی اور کھلے ہاتھوں سے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔